الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سیاح لامکاں، ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الف الف صلاۃ و الف الف سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ بڑے محمد قری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، بڑے محمد قری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ محترم برادران ملت اسلامیہ، آج 27 رجب المرجب کی گھڑی عنقریب ہمارے سامنے آنے والی ہے، اور 27 رجب المرجب کو ایک عظیم تاریخی واقعہ رونما ہوا، جسے ہم اور آپ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بڑا ہی عظیم معجزہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ معجزہ کہتے ہی ایسی چیز کو ہو کہ وہ جو خرق عادت ہوتی ہے، جو عقل انسانی میں نہیں آ سکتی، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور
انبیاء کرام علیہم السلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا وہ ان کے ادوار کے اعتبار سے دیا گیا۔ جس چیز کی ان کے دور میں بڑھوتری تھی، جو غالب چیزیں تھیں، ان کو توڑنے کے لیے، ان کا حل پیش کرنے کے لیے انبیاء کو وہ معجزات عطا کیے گئے تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنی نبوت اور رسالت کو ثابت فرما دیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں طب، حکمت، ان چیزوں کا دور عروج پر تھا، طرح طرح کی بیماریوں کی دوائیں انہوں نے ایجاد کر لی تھی، لیکن چند بیماریاں ایسی تھیں جن کی ان کے پاس کوئی دوا نہیں، کوئی علاج نہیں تھا، جیسا کہ مادر ذات اندھے کو ٹھیک کر دینا، اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ برس والے یعنی سفید داغ والے کو ٹھیک کر دینا، اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، اور ایک موت تھی جس کا علاج نہیں تھا۔ تو اللہ جل وعلا نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے عطا فرمائے کہ وہ جس مادر ذات اندھے کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے وہ آنکھ والا ہو جاتا تھا، جس برس والے کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیتے اس کا برس ٹھیک ہو جاتا تھا، اور جس کو ٹھوکر لگا کر کے کم باذن اللہ فرما دیتے وہ مردہ زندہ ہو کر کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ آیا قرآن پاک میں کہ اپنے ہاتھوں سے چڑیا بناتے، پرند بناتے اور اس میں پھونکتے تو وہ چڑیا اڑنے لگتی تھی۔ یہ معجزے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، تو ان کے دور کے لوگ عاجز و پریشان ہو گئے آپ کے ان معجزات کے سامنے۔ اسی طرح دیکھیے حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا، یہ کاریگری اور ہنرمندی کا دور تھا، لوگ طرح طرح کی چیزیں ایجاد کر رہے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا گیا کہ آپ جیسے ہی لوہے کو ہاتھ میں لیتے وہ موم بن جاتا، اور بغیر اسے جلائے اور تپائے ہوئے اسے جس طرح چاہتے اسے موڑ دیا کرتے، اس کا آکار بدل دیا کرتے، اس سے زرہ بناتے، اور جگ میں استعمال ہونے والی چیزیں، ہتھیار آپ اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیا کرتے۔ یہ معجزہ آپ کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادوگری کا دور تھا، جناتوں کا دور تھا، تو ان لوگوں کو پسپا کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو طرح طرح کی قوتوں سے اللہ نے نوازا۔ آسمانوں پر، ہواؤں پر، سمندروں پر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو رکھا۔ اس طرح دیکھیے کہ جس نبی کے دور میں جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی اس اعتبار سے نبی کو معجزہ دیا جاتا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دور تھا، یہ دور زبان اور کلام کا دور تھا۔ یہاں قادر الکلام افراد پیدا ہوا کرتے تھے۔ ایک جاہل سے جاہل بندہ جسے کچھ نہیں آتا، جو شاعر نہیں ہوتا تھا، ان کے گھر کی عورتوں کا عالم یہ تھا کہ ان کو ہزار ہزار اشعار یوں ہی یاد ہوا کرتے تھے۔ وہ شاعر ہوتے تھے، ان کی بات تو الگ ہے، لیکن جو شاعر نہیں ہوتے تھے وہ جب کلام کرتے تھے تو وہ شعر بنتا چلا جاتا تھا۔ انہیں اپنے کلام پر ناز تھا، اسی وجہ سے وہ دوسروں کو عجمی کہا کرتے تھے، یعنی یہ گونگے لوگ ہیں۔ عرب جو ہیں اپنے علاوہ کی کنٹریز کے لوگوں کو عجمی کہتے تھے کہ یہ گونگے ہیں، انہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں، قادر الکلام تو ہم لوگ ہیں۔ تو زبان و کلام کا دور تھا۔ تو اس وقت اللہ جل وعلا نے اپنے حبیب کو قرآن حکیم عطا فرما کے سب سے بڑا معجزہ عطا کر دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جہاں بے شمار معجزات ہیں، ان میں سب سے بڑا ایک معجزہ قرآن حکیم کا ہے۔ اور پھر دعویٰ کیا اللہ رب العزت نے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اتنا ہی ناز ہے اپنی زبان پر، اپنے قادر الکلام ہونے پر، تو تم ایک صورت بنا کر کے لے آؤ اس جیسی۔ تم بہت گھمنڈ کرتے ہو اپنی زبان پر، اپنی فصاحت و بلاغت پر، ذرا اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ، کوئی ایک آیت ہی لے آؤ۔ پورے قرآن کی مثل نہیں مانگی رب نے، ایک صورت، ایک چھوٹی سی صورت بنا کر کے لے آؤ۔ اور آگے یہ چیلنج بھی کر دیا کہ تم ہرگز بنا بھی نہیں سکتے، کہ یہ کسی عام انسان کا نہیں بلکہ اللہ جل وعلا کا کلام ہے۔ اور جب حضور نے
ان آیتوں کو پڑھ کر کے سنایا تو جو بڑے بڑے عرب کے فصحا اور بلغا تھے وہ حیران و پریشان ہو گئے، اور اسی بات کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے منظوم کیا تو ارشاد فرمایا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جب حضور کلام فرماتے تھے تو عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ ایسے ہو جاتے تھے جیسے ان کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جان ہی نہیں ہے ان کی بدن میں، وہ اپنا کلام بھول جایا کرتے تھے۔ تو قرآن سب سے بڑا معجزہ حضور کو عطا کیا گیا تاکہ لوگ اس کے آگے جھک جائیں، سر تسلیم کو خم کر دیں۔ اور اللہ جل وعلا عالم الغیب ہے، ہر ادوار کو دیکھتا ہے۔ حضور کا جو دور تھا صرف آپ کی حیات پر محیط نہیں تھا یا آپ کے صحابہ کی حیات پر محیط نہیں تھا یا تابعین یا تبع تابعین کی حیات پر محیط نہیں تھا، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو دور ہے یہ صبح قیامت تک کا ہے۔ صبح قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس وجہ سے اللہ جل وعلا جانتا تھا کہ قیامت تک جو جو چیزیں رونما ہونے والی ہیں ان تمام چیزوں کا توڑ اپنے حبیب کو پہلے ہی عطا کر دیا جائے اور وہ معجزات عطا کیے جائیں کہ صبح قیامت تک دنیا ان کا کوئی توڑ پیش نہ کر سکے۔ رب جانتا تھا کہ آگے چل کر کے سائنسداں بھی پیدا ہونے والے ہیں، پروفیسر بھی پیدا ہونے والے ہیں، اچھے اچھے ٹیکنالوجی ایجاد ہونے والی ہیں، لوگ آسمانوں کی بات کریں گے، اسپیس کی بات کریں گے، مریخ پر پہنچنے کی بات کریں گے، عطارد اور زحل اور مشتری کو اپنے قبضے میں کرنے کی بات کریں گے اور اسپیس پر اپنی کمندیں ڈالنے کی بات کریں گے، چاند اور سورج کو قبضے میں لینے کی بات کریں گے اور وہاں تک رسائی حاصل کرنے کی بات کریں گے، ریسرچ کریں گے۔ لہٰذا اپنے حبیب کو اللہ جل وعلا نے حیات نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنی بارگاہ میں بلا کر رات کے تھوڑے سے حصے میں بلا کر کے اپنے دیدار سے مشرف فرما کے یہ بات مسلم فرما دی گی کہ کوئی صبح قیامت تک میرے حبیب کے سفر معراج کا توڑ پیش کر ہی نہیں سکتا ہے، کوئی توڑ پیش نہیں کر سکتا۔ تو یہ سفر معراج بھی حضور کے تمام معجزات میں سے سب سے عظیم معجزہ ٹھہر گیا کہ لوگ آسمانوں کی سیر تو کریں گے، لوگ مریخ تک تو پہنچ جائیں گے، لیکن ان کی پہنچ وہاں نہیں جا سکتی جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم پہنچ چکے ہیں۔ جہاں مصطفیٰ جا کر کے آ چکے ہیں وہاں کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ عقل انسانی تو بہت دور کی بات ہے، ملائکہ جو ملائے اعلیٰ ہیں، جو آسمانوں کے فرشتے ہیں، ان کی بھی رسائی وہاں تک نہیں جہاں حضور کے قدم ناز پہنچ چکے ہیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ آیت مبارکہ جو میں نے پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو یعنی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں، انتہائی قلیل ترین حصے میں، اگر یہ کہا جائے کہ چشمے زدن میں یعنی پلک جھپکنے سے کم کی مقدار میں اپنے حبیب کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ کیوں لے گئی؟ کون سی مسجد اقصی؟ اللہ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ عرض کر دوں، اللہ جل وعلا نے فرمایا مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ آپ غور کریں اس کے اوپر، جو خانہ خدا ہے، جو مقدسات ہوتے ہیں، جو اللہ کی پاکیزہ چیزیں ہوتی ہیں، برکتیں اندر ہوتی ہیں کہ باہر ہوتی ہیں؟ برکتیں تو اندر ہوتی ہیں۔ یہ مسجد ہے، مسجد کے اندر برکت رکھی جائے گی۔ کوئی مقدس بارگاہ ہے، اس مقدس بارگاہ میں برکت رکھی جائے گی۔ تو اللہ فرما رہے حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مسجد اقصی کی اندر برکت کی بات ہوتی تو بات سمجھ میں آ جاتی، یہ ارد گرد برکت کی باتیں کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبت جب اپنے محبوب کا تذکرہ کرتی ہے تو وہ اپنے مکان کا تذکرہ نہیں کرتی، اپنے ڈیروں کا تذکرہ نہیں کرتی، اپنے جگہوں کا تذکرہ نہیں کرتی، بلکہ جس جگہ محبوب رہتے ہیں،
جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے مکان کا تذکرہ کیا کرتی ہے۔ لہٰذا مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد تمام انبیاء کرام بلکہ اکثر انبیاء کرام کی مزارات مقدسہ ہے، تو اللہ نے ان انبیاء کا تذکرہ فرمایا کہ اس کے ارد گرد جو انبیاء کے مزار اور ان کی جو آرام گاہیں آخری، یہ برکت کی جگہ ہے، میری جگہ تو برکت والی ہے ہی، اس لیے فرمایا حولہ، ہم نے جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ اس سے ایک مسئلہ اور واضح ہوتا ہے، عقیدہ اہل سنت نکل کے آتا ہے کہ جو اولیاء کی مزارات ہوتے ہیں، جو انبیاء کے مزارات ہوتے ہیں، یہ برکت کی جگہ ہوتی ہے، یہ رحمتوں کے نزول کی جگہ ہوتی ہے، ایسی جگہوں پر جانا چاہیے، اور اس کا بیان قرآن میں اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ تو اب جو ایسی جگہوں سے جانے سے منع کریں، جو ایسی جگہوں سے جانے پر روکیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے وہ اللہ کی برکتوں سے اپنے بندوں کو روک رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں سے اس کے بندوں کو روک رہے ہیں۔ تو اس طرح کا کام اگر کوئی کرے تو سمجھنا چاہیے وہ قرآن سے ہٹ کر کے بات کر رہا ہے۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ آگے فرمایا لنریہ من آیاتنا، کیوں بلایا راتوں رات عرش پر؟ فرمایا تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں، اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے اور دیکھنے والا ہے۔ عمومی طور پر ہم اس واقعے کو معراج کہتے ہیں۔ ایک فنی بات، تحقیقی بات آپ کے سامنے پیش کروں، پورے سفر کو ہم معراج کہتے ہیں، لیکن محققین جو ہیں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 3 حصوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک حصہ جو ہے اسراء کہلاتا ہے، ایک حصہ معراج کہلاتا ہے، اور ایک حصہ اعراج کہلاتا ہے۔ یہ 3 حصوں پہ پورا سفر مشتمل ہے۔ فرمایا پہلا حصہ جو مسجد حرام سے شروع ہوا مسجد اقصیٰ تک، یہ حصہ کہلاتا ہے اسراء۔ اس کا بیان قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یہاں ایک بات اور ہے، یہاں فرمایا اسراء، اسراء کہتے ہیں سیر کرنے کو۔ تو پتہ چلا یہ جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر ہوا، یہ سفر نہیں تھا بلکہ سیر تھی۔ ایک یہ کیا تھی؟ ایک سیر تھی، یہ سفر نہیں تھا۔ سفر کیونکہ جلد بازی میں کیا جاتا ہے، اور سفر کے کچھ ضروریات ہوتی ہیں، حاجات ہوتی ہیں، ان کو زیادہ سفر طے کرنے کے بعد سفر کیا جاتا ہے، ان کو مہیا کرنے کے بعد سفر کیا جاتا ہے، اور کبھی جلد بازی میں سفر ہوتا ہے، اور سفر میں بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں۔ فرمایا ہم نے اپنے حبیب کو سفر نہیں کروایا بلکہ سیر کروائی ہے، اور جب سیر کی جاتی ہے تو اطمینان کے ساتھ کی جاتی ہے۔ جب سیر کی جاتی ہے تو کوئی چیز چھوٹتی نہیں ہے، ہر چیز کو مہیا کر لیا جاتا ہے۔ جب سیر کی جاتی ہے تو ہر ایک چیز پر نظر ہوتی ہے، ہر ایک چیز کو بغور دیکھ کر کے گزرا جاتا ہے، ہر ایک چیز کا مشاہدہ اور معائنہ کیا جاتا ہے، تب وہ سیر کہلاتی ہے، ورنہ تو وہ سفر ہوتا ہے۔ فرمایا ہم نے اپنے حبیب کو سیر کرائی ہے۔ اسی وجہ سے جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم براق پر سوار ہو کر کے روانہ ہو رہے تھے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر مبارک سے گزرتے ہوئے حضور ارشاد فرماتے میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر پہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ۔ تو پتہ چلا یہ سیر تھی، حضور جا بھی رہے اس رفتار سے، اور زمین کے نیچے کیا ہے بلکہ زمین کے اندر کھڑا کون ہے، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کر کیا رہا ہے اور کس نیت سے کھڑا ہے، وہ بھی حضور جان رہے ہیں۔ یہ حضور کی نگاہ کا عالم تھا، یہ حضور کے علم کا عالم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قبر میں ملاحظہ فی فرما رہے ہیں۔ اور جب وہاں سے حضور بڑھتے، اب بات آگے چلی جائے گی، میں اپنی یہ بات مکمل کروں۔ تو یہ جو مرحلہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ سیر کہلاتا ہے، اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اس حصے کا اگر کوئی انکار کرے، کیونکہ یہ قطع الثبوت ہے، قطع الدلالہ ہے، اس بات کا جو اگر انکار کرے گا وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ بندہ کافر اور مرتد کہلائے گا جو اس حصے کا انکار کرے، کیونکہ یہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے،
اور نص قطعی کا انکار کرنے والا بندہ خارج از اسلام ہوتا ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ دوسرا جو مرحلہ ہے وہ مسجد اقصیٰ سے شروع ہوتا ہے، سدرۃ المنتہا تک کے ہے۔ یہ دوسرا سفر ہے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ معراج ہے، اور یہ قرآن کریم سے بطریق اشارۃ النص ثابت ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کثیر احادیث سے اس کا ثبوت ظاہر ہوتا ہے، اور وہ حدیثیں اتنی کثرت سے وارد ہوئیں، اتنی کثرت سے کہ جن معنوی اعتبار سے کہ جن کی حد جو ہے حد تواتر کو پہنچ گئی، اب ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا محال ہو گیا۔ کوئی اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا، نہ اس کو جھٹلا سکتا ہے۔ فرمایا کوئی اگر بندہ معراج کے اس حصے کا انکار کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن گمراہ ہو جائے گا، وہ بددین ہوگا، مبتدع ہوگا، فاسق و فاجر کہلائے گا، وہ اہل سنت سے خارج ہوگا، سنی نہیں کہلا سکتا جو مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا کے اس سفر کا انکار کرے۔ تیسرا سفر جو شروع ہوتا ہے وہ سدرۃ المنتہا سے ما فوق السماوات تک کا سفر ہے، یعنی لامکاں کا سفر ہے۔ لامکاں کی وسعتوں میں حضور جو جلوہ فرما ہوئے، اس سفر کو کہا جاتا ہے، یہ ہے اعراج۔ اور یہ جو سفر ہے یہ خبر آحاد سے ثابت ہے۔ فرمایا اس کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا، گمراہ بھی نہیں ہوگا، لیکن ثواب دید سے ہٹا ہوا ہوگا، درستگی سے ہٹا ہوا ہوگا، یعنی یہ کہہ لیجئے اس کی مت ماری گئی ہے جو اس واقعے کو سمجھنے سے قاصر ہے، اس واقعے کو ایکسیپٹ کرنے سے قاصر ہے، وہ محروم ہونا چاہتا ہے اس واقعے کا انکار کر کے۔ تو یہ ہے 3 مرحلے، اور تینوں کا حکم الگ الگ ہے۔ بسا اوقات ہمارے خطبہ جو ہے ایک ہی حکم بیان کر دیتے کہ معراج کا جو انکار کرے وہ کافر ہے، نہیں، یہ 3 مرحلے ہیں، تینوں کا حکم الگ الگ ہے۔ اب ذرا دیکھیے جو پہلا سفر ہوا حضور جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسجد حرام سے بیت مقدس تک، حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جب حاضر ہوئے تو کنڈی لگی ہوئی تھی، دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اور کسی کو کھولنے کے لیے کہا بھی نہیں، بلکہ چھت کی طرف آپ نے عروج کیا اور اپنی ایک نگاہ اس چھت پر ڈالی تو وہ چھت میں شگاف پیدا ہو گیا، وہ چھت پھٹ گئی، حضرت جبریل علیہ السلام اس میں داخل ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے، چادر انور آپ کے سر مبارک سے لگی ہوئی ہے۔ اب اللہ کا پیغام تھا کہ میرے حبیب کو میری بارگاہ میں پیش کرو، میں اپنے حبیب کو اپنے دیدار سے مشرف کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام پشو پیش کے شکار ہو گئے کہ حضور کو جگایا کس طرح سے جائے، حضور کو اٹھایا کس طرح سے جائے۔ اگر حضور کے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے تو یہ بے ادبی ہے، کہیں رب تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ یہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے سے رب نے منع فرما دیا، اور جن کی بارگاہ میں دروازے پر دستک دینے سے بھی رب نے منع فرما دیا کہ انتظار کرو بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے دروازے پر، حضور جب خود چاہیں گے تو باہر آ کر کرم فرما دیں گے تم پر، تمہیں دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت نہیں۔ یہ وہ بارگاہ ہے، اگر نیند میں خلل پڑ جاتا ہے تو کہیں رب تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اور مجھے اس کی سزا نہ مل جائے۔ حضرت جبریل کھڑے ہیں اسے پشو پیش میں کہ آخر کیا جائے، تو رب تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، اے میرے بندے جبریل، ہم نے تجھے پیدا کس لیے کیا تھا؟ تجھے کافوری بدن دے کر کے کیوں پیدا کیا تھا؟ تجھے ٹھنڈے جسم دے کر کے کیوں پیدا کیا تھا؟ نہیں، آج ہی کے دن کے لیے پیدا کیا تھا۔ اپنے لبوں کو، اپنی ناک کو، اپنی پیشانی کو میرے حبیب کے تلووں سے مس کر دے، جس کی ٹھنڈک میرے حبیب کو پہنچے گی، میرے حبیب کی آنکھ کھل جائے گی۔ اے جبریل، ہم نے تمہیں آج ہی کے دن کے لیے پیدا کیا تھا۔ یہ حضور کی عظمت و شان ہے کہ ملائے اعلیٰ کا وہ سید الملائکہ، اس کی جبینیں حضور کے تلووں سے لگ رہی ہیں۔ ذرا سوچئے مصطفیٰ کا مقام کتنا بلند ہے، تمہارے نبی کا مقام کتنا بلند ہے۔ حضور کی آنکھیں کھل گئی، حضرت جبریل نے سلام پیش کیا، رب کا سلام پیش کیا، یا رسول اللہ، رب کی طرف سے بلاوا آیا ہے آپ کا، آپ تشریف لے چلیں۔ حضور وہاں سے اٹھے، حضور فرماتے میرے لیے براق تیار کیا گیا، براق پر میں جب سوار ہوا، فرماتے ہیں براق ایسی تیز رفتار سواری تھی۔ یہ اس کو براق کیوں کہا جاتا ہے؟ برق کے معنی ہوتے ہیں بجلی کے، اور براق جو ہوتا ہے یعنی ایک بجلی کا مجموعہ سمجھ لیجئے
کرنٹ اور بجلی کا مجموعہ، روشنی کا مجموعہ، فرماتے ہیں اس کی رفتار یہ تھی جہاں اس کی نظر پہنچتی اس کا وہاں قدم پڑتا تھا، یعنی حد نظر اس کا قدم پڑتا تھا۔ اور ایک خاصیت اس کے اندر یہ بھی تھی کہ جب وہ چڑھائی چڑھتا، یعنی نشیب و فراز کا جب مسئلہ ہوتا، نشیب پہ جاتا یعنی نیچے کو آتا یا اوپر چڑھتا، تو اس کی خاصیت یہ تھی جب چڑھائی چڑھتا تھا، فراز کی طرف جاتا تھا تو اس کے قدم لمبے ہو جایا کرتے تھے، اس کے قدم آٹومیٹک لمبے ہو جایا کرتے تھے، اور جب وہ نیچے کی طرف آتا تو اس کے پچھلے قدم لمبے ہو جایا کرتے۔ اس طرح اس شان سے وہ براق سواری کرتا ہوا، سفر کرتا ہوا آنے واحد میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو پہنچ گیا۔ اور مسجد اقصیٰ میں جب پہنچا اور دوران سفر حضور فرماتے ہیں میں جب بڑھ رہا تھا تو ایک دائیں طرف سے میرے آواز آئی، یا محمد انظر الیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر نظر کرم فرمائے۔ حضور فرماتے میں نے اس پر توجہ نہیں دی، پھر آگے بڑھا تو دائیں طرف سے بائیں طرف سے مجھے آواز آئی، یا محمد انظر الیہ، اے حضور میری طرف نظر فرمائے۔ حضور فرماتے میں نے کوئی توجہ نہیں دی، میں آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا تو میں نے اچانک سامنے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت میرے سامنے کھڑی ہے، بال کھولے ہوئے ہے، سنورے اور سجی ہوئی ہے، سج دھج کے کھڑی ہے، وہ بھی وہی بات کر رہی، یا محمد انظر الیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نظر فرمائے، میں آپ کی توجہ کی طالب ہوں۔ حضور فرماتے میں نے اس پر بھی نظر نہیں کی، میں آگے بڑھ گیا۔ پھر فرماتے میری بارگاہ میں دو مشروب پیش کیے گئے، ایک پیالے میں دودھ تھا اور ایک پیالے میں شہد تھا، اور ایک روایت کے مطابق ایک پیالے میں شراب تھا۔ شراب سے مراد یہ آج کل کی شراب نہیں بلکہ ایک مشروب تھا پینے کا، وہ پیش کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے کہا گیا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز کا انتخاب فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور اسے نوش فرما لیا تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنی فطرت کو پا لیا ہے، آپ نے فطرت کو پا لیا۔ فرمایا اگر آپ کہا کہ یہ دودھ کا پیالہ جو تھا یہ آپ نے اپنی فطرت کو پایا ہے، اور فرمایا یا رسول اللہ راستے میں چلتے ہوئے جو دائیں بائیں سے آواز آ رہی تھی یہ کیا کون سی آواز تھی، یہ کیسی آواز تھی؟ تو حضرت جبریل نے خود فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ جو دائیں طرف سے آواز تھی یہ یہودیوں کی آواز تھی، یہ یہودیوں کی بستی تھی، وہاں سے آپ کا جب گزر ہوا تو وہاں سے یہ آواز اٹھی یا محمد انظر الیہ۔ اگر آپ نے ان کی طرف توجہ دے دی ہوتی تو فرمایا آپ کی پوری امت یہودی ہو گئی ہوتی، یعنی یہودیوں والے کام کرنے لگتی۔ فرمایا جو بائیں طرف سے آواز آئی تھی یہ نصرانیوں کی آواز تھی، اگر آپ نے ان کی طرف توجہ دے دیا ہوتا تو فرمایا پوری قوم آپ کے نصرانی ہو جاتی، یعنی ان کے جو فعل تھے وہ آپ کے اندر پائے جاتے۔ اور فرمایا جو سامنے عورت آئی تھی یا رسول اللہ وہ ایک دنیا تھی جو بن سنور کے آپ کے سامنے آئی تھی، آپ نے اس پر بھی توجہ نہیں کی۔ اللہ نے آپ پر رحم فرمایا، کرم فرمایا آپ کی امت کے اوپر، اللہ نے ان تینوں چیزوں سے آپ کی امت کو غرق ہونے سے بچا لیا ہے۔ آپ کی رحمت اور کرم سے آپ کی امت کو یا یہودی ہونے سے بچا لیا، نصرانی ہونے سے بچا لیا، اور دنیا میں مکمل مستغرق ہونے سے بچا لیا۔ حضور آگے بڑھتے چلے گئے، مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ مسجد اقصیٰ میں جب حضور پہنچے وہاں پر تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے مسجد اقصیٰ کی دیوار میں سوراخ کیا۔ حضرت جبریل کو کسی آلے کی ضرورت نہیں تھی، ایسی انگلی لگائی دیوار میں سوراخ ہو گیا، براق کو وہیں باندھ دیا اور نماز پڑھائی، نماز کے لیے حاضر ہو۔ اس سے پہلے آپ کو ایک بات اور بتاؤں، یہ سارے واقعات پچھلی کتابوں میں توریت اور انجیل میں درج ہو چکے تھے، یہ نشانیاں ان میں لکھی جا چکی تھی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، یہ بڑے لمبے عرصے تک حضور پر ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں روم میں تھا، قیصر روم کی بارگاہ میں دحیہ کلبی ایک صحابی ہیں، ان کو حضور نے اس کے بادشاہ کے پاس بھیجا تھا پیغام لے کر کے اسلام کا۔ تو اس قیصر روم نے طلب کیا کہ یہاں پر کوئی مکہ کا آدمی ہے جو مجھے اس اعلان کرنے والے نبی کے بارے میں بتا سکے۔ تو کہتے ہیں میں سفر پر تھا اس وقت، تجارت کے سفر پر، میں نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ تو اس نے کچھ سوالات کیے تو میں نے جوابات اس کے ٹھیک ٹھیک دیے۔ وہ کہتا تھا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میں پکڑا جاؤں گا اور میں جھوٹا جو ہے عرب میں مشہور ہو جاؤں گا، میں یہ مشہور نہیں ہونا چاہتا کہ میں جھوٹ میں مشہور ہو جاؤں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسی بات اس کے سامنے پیش کروں جس سے حضور کا جھوٹا پن ثابت ہو جائے۔ تو اس کے ذہن میں یہ واقعہ نظر آیا۔
اس نے کہا کہ ایک بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے ایسی پیش کرتا ہوں جس سے واضح ہو جائے گا کہ حضور جھوٹے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک اپنے سفر کا ذکر کرتے ہیں، ایک اپنی سیر کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور نے وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس آئے، یہاں پر نماز پڑھائی اور یہاں سے واپس چلے گئے، جبکہ 1 مہینہ جانے میں لگتا ہے اور 1 مہینہ آنے میں لگتا ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا ہاں یہ بات تو سوچنے کی ہے۔ جب حضرت سفیان نے یہ بات کی تو وہی محل میں کھڑا ہوا ایک پادری، اس نے اٹھ کر کے جواب دیا جس رات حضور نے یہ سفر کیا تھا، جس رات حضور بیت المقدس میں آئے تھے، اس رات میں بھی جانتا ہوں، اس رات کو مجھے بھی معلوم ہے، وہ رات میں بھی جانتا ہوں۔ فرمایا کس طرح سے جانتے ہو؟ تو اس پادری نے کہا کہ ایک رات جو ہے میں بیت المقدس میں حاضر ہوا، میری یہ عادت تھی جب لوگ مسجد سے باہر ہو جاتے تھے تو میں مسجد میں جا کر کے مسجد کا معائنہ کرتا تھا، وہاں کی کوئی چیز بگڑی ہو تو اس کو صحیح کر دیتا، کوئی کھڑکی کھلی ہو تو اس کو بند کر دیتا، دروازہ کھلا ہو تو بند کر دیتا۔ کہتے یہ سارے کام کر رہا تھا تو ایک دروازے کے پاس آیا تو وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے اس شعبے کے لوگوں کو بلایا، یعنی بڑھئی وغیرہ کو بلایا، دیکھو کہ یہ دروازہ بند کیوں نہیں ہو رہا۔ تو بڑھئی لوگوں نے آ کر کے جب معائنہ کیا تو کہا کہ اس پر دیوار گر آئی ہے، لہٰذا یہ دروازہ بند نہیں ہوگا، اور یہ کام بڑا ہے، یہ رات میں نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا صبح یہ کام کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ دروازہ یوں ہی کھلا رہنے دو۔ فرماتے جب میں صبح یہاں پر آیا تو میں نے دیکھا جو دروازہ جس دیوار سے لگا تھا اس دیوار میں چھید ہوا تھا، اس دیوار میں سوراخ تھا، اور اس دروازے کے سامنے جانوروں کے بیٹھنے کے نشان بنے ہوئے تھے، رسیوں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ میں نے جان لیا کہ آج کی رات وہ رات ہے جہاں سے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں معراج کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ واقعہ جب انہوں نے بیان کیا ابو سفیان وہاں پہ جھوٹے ثابت ہو گئے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی کرامت تھی، جو انگلی ماری تو دیوار میں سوراخ ہو گیا، اور حضور نے مسجد نبوی شریف، مسجد اقصیٰ میں جو ہے نبیوں کی امامت فرمائی۔ حدیث پاک ہے نسائی شریف کی، حضور فرماتے ہیں جمع لی الانبیاء علیہ السلام، میرے لیے تمام انبیاء کو جمع کر دیا گیا۔ فقدمنی جبریل علیہ السلام، پھر حضرت جبریل نے مجھے آگے بڑھایا مصلی امامت پر، کہتے حتی اممتہم، یہاں تک کہ میں نے ان تمام انبیاء کی امامت فرمائی، تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ وہ انبیاء جو اپنے اپنے دور میں مسجد اقصیٰ کے امام رہ چکے تھے، مگر جب امامت کی بات آئی تو سب کھڑے سوچ رہے تھے آج امامت کی باری کس کی آئے گی، آج امامت کا حق کسے دیا جائے گا۔ تو اللہ نے یہ اعلان فرما دیا نہیں تم نبی ہو، تم رسول ہو، اس کے صدقے میں پیدا کیے گئے ہو، آج کی امامت کا صحرا میرے حبیب کے سر پہ باندھا جائے گا، تم سب مقتدی بن کے کھڑے ہو جاؤ گے، میرا حبیب مقتدا بن کے کھڑے ہو جائے گا۔ اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے اپنے اس شعر میں فرمایا کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو آگے سلطنت کر گئے تھے، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ جو انبیاء اپنے اپنے ادوار میں مسجد اقصیٰ کے امام رہ چکے تھے، آج نبی کی اقتداء میں امامت کر رہے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔